بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے ہاں تنگ نظری کا جو سیلاب ہے، جو وائرس ہے، بہت پھیلا جا رہا ہے کہ کوئی عالم دین کسی پیر وائز مقرر کی غلطی پر نشاندہی کرتا ہے تو اس کے مریدین، محبین، معتقدین اس کے خلاف طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر اور اس کی ذاتیات پر اترتے ہیں، اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں، یہ سلسلہ نہایت ہی خطرناک اور بے حد غلط ہے۔ علماء کو چاہیے کہ پیران عظام کو، واعظین، مقررین کو چاہیے کہ اس سے اپنے حلقہ احباب کو روکیں۔ اس سے معاشرے میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی اگر پیر صاحب یا مقرر صاحب یا واعظ صاحب، کوئی خطیب صاحب کوئی روایت بے سند، موضوع من گھڑت بیان کر دیتے ہیں تو ہمارے علماء اس پر نشاندہی کرتے ہیں، جو کہ ان کا فرض ہے، منصبی فرض ہے، جس کو پورا کرنا ان پر لازمی ہے۔ تو بجائے اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنے، رجوع اللہ کرنے کہ ہمارے وہی پیر صاحبان، وہی مقررین، خطیب حضرات جس نے اصلاح کی ہے، غلطی کی نشاندہی کی ہے، اس کے خلاف مختلف پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے خلاف پوری ایک اپنی ٹیم لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو کہ اس عالم دین، اس مفتی صاحب کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کی ذاتیات پر حملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پرسنل پر انہیں دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک طرف تو آپ دین اسلام کی تعلیمات کی پرچار کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، سیرت النبی کا درس دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، سنت رسول پر عمل کرنے کی آپ ترغیب دیتے ہیں، دوسری جانب اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، ہمارے بڑے بڑے نام اس میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تنگ نظری اور فکر کی کجی سے محفوظ و مامون رکھے۔ یہ آج کا سلسلہ نہیں، یہ بہت پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تقریباً 10ویں صدی کے ایک بڑے محدث، حافظ، قاری، مفسر حضرت علی بن سلطان محمد القاری المعروف ملا علی قاری المتوفی 1014، اس طرح کی ایک روایت ملا علی قاری نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، جو کہ مشہور ہے موضوعات کبریٰ، اس میں صفحہ نمبر 38 پر یہ نقل کی ہے، قدیمی کتب خانہ ہے، امام شعبی کے حوالے سے، کہ امام شعبی ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو دوران نماز دیکھا کہ قریب میں ایک بڑی داڑھی والے وائز کر رہے تھے، ان کے ارد گرد بڑا جمگٹھا لگا ہوا تھا، قوم گھیرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے 2 سور پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ قیامت کے دن۔ تو امام شعبی فرماتے ہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، میں جلدی سے نماز ختم کر کے اس کے پاس گیا اور اس کو بولا، اے شیخ، اللہ سے ڈریے، اس طرح کی تو کوئی روایت نہیں ہے، غلط بیانی مت کیجیے۔ تو وہ شیخ صاحب بڑے غصہ ہوئے، بجائے ایکسیپٹ کرنے کے انہوں نے تو بولا کہ مجھے فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اے فاجر، یہ حدیث بیان کی ہے اور تو مجھ پر رد کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس شیخ صاحب نے امام شعبی کو اپنا جوتا اتار کر پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھا دیکھی ان کی اتباع میں جتنے بھی مریدین تھے، معتقدین تھے حلقہ میں، تو وہ بھی آگے، انہوں نے اپنے جوتے اتار کر امام شعبی کو مارنا شروع کر دیا۔ امام شعبی فرماتے ہیں بخدا اس وقت تک مجھے مارتے رہے جب تک میں نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 سور پیدا کیے ہیں۔
تو آج کی بیاینی یہی حالت ہے. اگر کوئی پیر صاحب، کوئی مقرر صاحب، کوئی واعظ صاحب غلطی کر بیٹھتا ہے تو ہمارے علماء کرام، مفتیان اعظام اس پر نشاندہی کرتے ہیں اپنا منصبی فرض ادا کرتے ہوئے. تو ان کے مریدین، معتقدین، وہ صاحب اس عالم دین، اس مفتی صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑتے جب تک وہ اس پر معافی نہ مانگیں یا پھر اس کو درست قرار نہ دیں. تو یہ رویہ، یہ طرز عمل نہایت ہی غلط. دیکھیں، اصول دین کے خلاف جو بھی بات ہو، اگر آپ سے بیان میں غلطی ہو گئی تو جب آپ کو کوئی نشاندہی کروا رہا ہے تو آپ شکریہ ادا کریں. اس کے بعد رجوع کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت اس سے بھی مزید بڑھا دے گا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کی اور آئندہ اس طرح کی واہی تباہی، بیہودہ من گھڑت موضوع روایت بیان کرنے سے بچے رہیں گے. میری ان احباب سے گزارش ہے جو کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، دیکھیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، کوئی خطا سے محفوظ نہیں ہے. انبیاء خطا سے معصوم ہیں، باقی جتنے بھی انسان ہیں بالخصوص ہم محفوظ میں نہیں جائے کہ معصوم ہوں. تو آپ کے پیر صاحب سے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اس عالم دین سے، اس واعظ سے، اس مقرر سے، اس خطیب صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر کوئی اس غلطی پر عالم دین مفتی صاحب نشاندہی کر رہے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کے پیر صاحب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اپنی ذات کی وجہ سے اور تکبر کی بنا پر، تو آپ پیر صاحب کے پیچھے مت لگیں. آپ اصول دین کو دیکھیں کہ دلائل کس کے مضبوط ہیں، دلیل کی طرف جائیں. شخصیت پرستی اور اندھی تقلید سے کوشش کریں بچیں. اس کے نتیجے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصول دین پر چلتے ہوئے، رائے حق پر چلتے ہوئے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور نشاندہی کرنے والے، اصلاح کرنے والے کا شکریہ ادا کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی سید المرسلین.